ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارے پروردگار اللہ تو وہ ہیں جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کشتیاں تجارت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آسانی اور سہولت کے لیے اور ان کی تجارت و سفر کے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلا دی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم، لطف و رحم کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ تم دور دراز ملکوں میں آ جا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اپنی روزیاں حاصل کر سکتے ہو۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارے پروردگار اللہ تو وہ ہیں جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کشتیاں تجارت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آسانی اور سہولت کے لیے اور ان کی تجارت و سفر کے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلا دی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم، لطف و رحم کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ تم دور دراز ملکوں میں آ جا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اپنی روزیاں حاصل کر سکتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ اور سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے یعنی خشکی پر، سب کو گم کر جاتے ہیں، صرف وہی اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سمندروں میں بھی کارساز اللہ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے مصیبت کے وقت تو خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور جہاں وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی کہ یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جب کہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ حبشہ جانے کے ارادے سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر چلا، اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ باد مخالف کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے۔ اس وقت کشتی میں جتنے کفار تھے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی کچھ کام نہیں آنے کا، اللہ ہی کو پکارو۔ عکرمہ کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب تری میں صرف وہی اللہ کام کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خشکی میں بھی وہی کام آ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس آفت سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا، اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے۔ چنانچہ سمندر سے پار ہوتے ہی وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی اس مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہو، لیکن پھر اس کے ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہٹا دیتے ہو اور دوسروں سے التجا کرنے لگتے ہو۔ انسان ہے ہی ایسا ناشکرا کہ نعمتوں کو بھلا بیٹھتا ہے، بلکہ منکر ہو جاتا ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچا لیں اور توفیق خیر دیں۔ سمندر میں غرق کرنے والے خشکی میں بھی دھسا سکتے ہیں۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جو تری میں ڈبو سکتے تھے وہ خشکی میں دھسانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ پھر وہاں تو صرف اللہ ہی کو پکارنا اور یہاں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، یہ کس قدر ناانصافی ہے۔ وہ اللہ تو تم پر پتھروں کی بارش بھی برسا کر ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لوطیوں پر ہوئی تھی، جس کا بیان خود قرآن میں کئی جگہ ہے۔ سورہ تبارک میں فرمایا کہ کیا تمہیں اس اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں جو آسمانوں میں ہے کہ کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ دھسا دے کہ یہ کا ایک زمین جنبش کرنے لگے؟ کیا تمہیں آسمانوں والے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں
کہ کہیں وہ تم پر پتھر نہ برسا دے، پھر جان لو کہ ڈرانے کا انجام کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم نہ اپنا مددگار پاؤ گے، نہ دستگیر، نہ وکیل، نہ کارساز، نہ نگہبان، نہ پاسبان۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے انسانوں، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے منکرو، سمندر میں تم میری توحید کے قائل ہوئے، باہر آ کر پھر انکار کر گئے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تم دوبارہ دریائی سفر کرو اور باد تند کے تھپیڑے تمہاری کشتی کو ڈگمگا دیں اور آخر ڈبو دیں اور تمہیں تمہارے کفر کا مزہ آ جائے؟ پھر تو کوئی مددگار کھڑا نہ ہو، نہ کوئی ایسا مل سکے کہ ہم سے تمہارا بدلہ لے۔ ہمارا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا، کس کی مجال کہ ہمارے فعل پر انگلی اٹھائے۔ تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت۔ سب سے اچھی پیدائش انسان کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے۔ وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر صحیح چال چلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے، اور حیوانات ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، منہ سے چارہ چگتے ہیں۔ پھر اسے سمجھ بوجھ دی ہے، جس سے نفع نقصان، بھلائی برائی سوچتا ہے، دینی دنیاوی فائدہ معلوم کر لیتا ہے۔ اس کی سواری کے لیے خشکی میں جانور چوپائے دیے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ، اور طری کے سفر کے لیے اسے کشتیاں بنانی سکھا دیں، اسے بہترین خوشگوار اور خوش ذائقہ کھانے پینے کی چیزیں دیں، کھیتیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں، دودھ ہیں، اور بہترین بہت سی خوش ذائقے اور لذیذ مزیدار چیزیں، بہت عمدہ مکانات، رہنے کو اچھے خوشنما لباس، پہننے کو قسم قسم کے رنگ برنگ کے یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں لے آنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے، اور مخلوق میں سے عموماً ہر ایک پر اسے برتری بخشی۔ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس امر پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور موج مزے کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بدلے ہمیں آخرت میں ہی عطا فرمائیے، کیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، اس کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کے برابر میں ہرگز نہ کروں گا جسے میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انہیں اور ان کی اولاد کو ان جیسا نہیں کروں گا کہ جنہیں میں نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے، یعنی فرشتوں جیسا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن امام سے کیا مراد ہے؟ امام سے مراد یہاں نبی ہیں۔ ہر امت قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
یعنی ہر امت کا رسول ہے، پھر جب ان کے رسول آئیں گے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اہل الحدیث کی فضیلت۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس میں اہل الحدیث کی بہت بڑی بزرگی ہے، اس لیے کہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کتاب اللہ ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اتری تھی۔ ابن جریر اس تفسیر کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اسی کو مختار کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے ان کی کتابیں ہیں۔ ممکن ہے کتاب سے مراد یا تو احکام کی کتاب اللہ ہو یا نام اعمال، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے اعمال نامہ مراد لیتے ہیں۔ ابو العالیہ حسن ضحاک بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی زیادہ تر ترجیح والا قول ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں فرمان ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہر چیز کا ہم نے ظاہر کتاب میں احاطہ کر لیا ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یعنی نام اعمال درمیان میں رکھ دیا جائے گا، اس وقت آپ اے نبی دیکھیں گے کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے ہر امت کو آپ اے نبی گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، ہر امت اپنی کتاب کی جانب بلائی جا رہی ہوگی، آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق و انصاف کے ساتھ بولے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہم برابر لکھتے رہتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ تفسیر پہلی تفسیر کے خلاف نہیں، ایک طرف نام اعمال ہاتھ میں ہوگا، دوسری جانب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، یعنی زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور نبیوں کو اور گواہوں کو موجود کر دیا جائے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ ہر امت کا ہم گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی اس آپ کی امت پر گواہ کر کے لائیں گے۔ لیکن یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اپنی نیکیاں فرحت و سرور، خوشی اور راحت سے پڑھنے لگیں گے، بلکہ دوسروں کو دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے۔ اسی کا مزید بیان سورہ الحاقہ میں ہے۔ فتیل سے مراد لمبا دھاگا ہے جو کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ بزار میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلوا کر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا جسم بڑھ جائے گا، چہرہ چمکنے لگے گا، سر پر چمکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گا، یہ اپنے گروہ کی طرف بڑھے گا، اسے اس حال میں آتا دیکھ کر سب آرزو کرنے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے اور ہمیں اس میں برکت دیجیے۔ وہ آتے ہی کہے گا کہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو یہی ملنا ہے۔ کفار بروز قیامت اندھے ہوں گے، لیکن کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کا جسم بڑھ جائے گا، اسے دیکھ کر اس کے ساتھی کہنے لگیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یا اس کی برائی سے اللہ کی پناہ، اے اللہ اسے ہمارے پاس نہ لائیے۔ وہ آ جائے گا، یہ کہیں گے اللہ اسے رسوا کرے، یہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم میں سے ہر شخص کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی، وہ آخرت میں سچ مچ اندھا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا۔ عیاذا باللہ، اللہ کی پناہ۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور یہ لوگ جو آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکا دینا چاہ رہے تھے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔
پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب تو دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا بھی، پھر تو آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر قائم رکھتے ہیں۔ مکار و فجار کی چالاکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول کو بچاتے رہے۔ رسول اللہ کو معصوم اور ثابت قدم ہی رکھا، خود ہی آپ کے ولی اور ناصر رہے، اپنی حفاظت اور صیانت میں ہمیشہ آپ کو رکھا، آپ کی تائید اور نصرت برابر کرتے رہے، آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا، آپ کے مخالفین کے بلند بانگ ارادوں کو پست کر دیا، مشرق سے مغرب تک آپ کا کلمہ پھیلا دیا۔ اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر قیامت تک بے شمار درود و سلام بھیجتے رہے، آمین۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اور یہ تو اے نبی آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر تو یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر نہ پاتے۔ جیسا دستور ان کا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام جانے کا مشورہ دیا، کہتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو ملک شام چلا جانا چاہیے، وہی نبیوں کا وطن ہے، اس شہر مدینہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری، لیکن یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے اور مدینہ میں آپ کی رہائش اس کے بعد ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ تبوک کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یہودیوں کے کہنے سے کہ شام جو نبیوں کی اور محشر کی زمین ہے، آپ کو وہیں رہنا چاہیے، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو وہاں چلے جائیے۔ آپ نے انہیں ایک حد تک سچا سمجھا۔ غزوہ تبوک سے آپ کی نیت یہی تھی، لیکن تبوک پہنچتے ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اتریں، اس کے بعد کہ سورت ختم کر دی گئی تھی، وَإِن كَادُوا سے تحویلا تک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے کی واپسی کا حکم دیا اور فرمایا وہیں آپ کی موت اور زندگی وہیں سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اس کی سند بھی نظر سے خالی نہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بھی ٹھیک نہیں۔ تبوک کا غزوہ یہود کے کہنے سے نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 213 میں فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی جو کفار تمہارے ارد گرد ہیں ان سے جہاد کرو۔ اور آیت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، ایسے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینا منظور کر لیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ اور وجہ اس غزوے کی یہ تھی کہ آپ کے جو اصحاب رضی اللہ عنہم جنگ موطا میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کا بدلہ لیا جائے، واللہ اعلم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافروں کا وہ ارادہ ہے جو انہوں نے مکے سے جلا وطن کرنے کے بارے میں کیا تھا، چنانچہ یہی ہوا بھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو نکالا پھر یہ بھی وہاں زیادہ مدت نہ گزار سکے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کو غالب کیا۔ 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ بدر کی لڑائی بغیر کسی تیاری اور اطلاع کے اچانک ہو گئی، اور وہیں کافروں کا اور کفر کا دھڑ ٹوٹ گیا۔ ان کے شریف و رئیس تہہ تیغ ہوئے، ان کی شان و شوکت خاک میں مل گئی، ان کے سردار قید میں آ گئے۔ پس فرمایا کہ یہی عادت پہلے سے جاری ہے، اگلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کفار نے جب انہیں تنگ کیا اور دیس نکال دیا، پھر وہ بھی بچ نہ سکے، اللہ کے عذاب نے انہیں غارت اور بے نشان کر دیا۔ ہاں چونکہ ہمارے پیغمبر رسول رحمت تھے، اس لیے کوئی آسمانی عام عذاب ان کافروں پر نہ آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی آپ کی موجودگی میں اے نبی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ کریں گے۔ أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ نماز کو اے نبی قائم رکھیے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہوا ہے۔
رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر، نمازوں کو وقتوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ دلوک سے مراد غروب ہے یا زوال ہے؟ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے زوال کے قول کو پسند فرمایا ہے، اور اکثر مفسرین کا قول بھی یہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جنہیں آپ چاہیں دعوت کی، کھانا کھا کر سورج ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں سے چلے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چلو یہی وقت دلوک شمس کا ہے۔ پس پانچوں نمازوں کا وقت اس آیت میں بیان ہو گیا۔ غسق سے مراد اندھیرا ہے، جو کہتے ہیں کہ دلوک سے مراد غروب ہے۔ ان کے نزدیک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا بیان تو اس میں ہے، اور فجر کا بیان وہ قرآن الفجر میں ہے۔ حدیث سے بتواتر اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں، اور مسلمان بحمد اللہ اب تک اس پر ہیں۔ ہر پچھلے زمانے کے لوگ اگلے زمانے والوں سے برابر لیتے چلے آتے ہیں، جیسے کہ ان مسائل کے بیان کی جگہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ والحمدللہ۔ صبح کی تلاوت قرآن پر دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ تنہا شخص کی نماز پر جماعت کی نماز 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسے بیان فرما کر راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وقرآن الفجر۔ قرآن الفجر کا معنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے در پہ آتے رہتے ہیں۔ صبح کی اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تم میں جن فرشتوں نے رات گزاری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں نماز میں پایا، اور واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چوکیدار فرشتے صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر یہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم فرماتے ہیں۔ فرضوں کا تو حکم ہے ہی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، رات کی نماز یعنی تہجد۔ تہجد کہتے ہیں نیند کے بعد کی نماز کو۔ لغت میں مفسرین کی تفسیروں میں اور حدیث میں یہ موجود ہے۔ رسول اللہ کی عادت بھی یہی تھی کہ سو کر اٹھتے پھر تہجد پڑھتے، جیسے کہ اپنی جگہ بیان موجود ہے۔ ہاں، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد ہو، ممکن ہے کہ اس سے بھی مراد سو جانے کے بعد ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ زیادتی یعنی اضافہ آپ کے لیے اے نبی خاص ہے۔ بعض تو کہتے ہیں تہجد کی نماز اوروں کے برخلاف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اور امتیوں کی اس نماز کی وجہ سے ان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس حکم کی بجاوری پر ہم تمہیں اس جگہ کھڑا کریں گے کہ جہاں کھڑا ہونے پر تمام مخلوق آپ کی تعریفیں کرے گی، اور خود خالق اکبر اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ مقام محمود پر قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کے لیے جائیں گے، تاکہ اس دن کی گھبراہٹ سے آپ انہیں راحت دیں۔ مقام محمود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے، پکارنے والا اپنی آواز انہیں سنائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے جیسے کہ پیدا کیے گئے تھے، سب کھڑے ہوں گے، کوئی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے بات نہ کر سکے گا۔ آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے، لبیک سعدیک، اے اللہ تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، برائیاں آپ کی جانب سے نہیں، میں حاضر ہوں۔ راہ یافتہ وہی ہے جسے آپ ہدایت بخشیں، آپ کا غلام آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ ہی کی مدد سے قائم ہے اور آپ ہی کی جانب جھکنے والا ہے۔ آپ کی پکڑ سے بجز آپ کے دربار کے اور کوئی جائے پناہ نہیں، آپ برکتوں اور بلندیوں والے ہیں، اے رب البیت آپ پاک ہیں۔ یہ ہے مقام محمود جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس آیت میں کیا ہے۔
یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پس یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے آپ باہر آئیں گے اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کریں گے۔ یہ روایت بھی ابن جریر کی تفسیر میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہی مقام محمود جس کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بزرگیاں قیامت کے دن ایسی ہوں گی جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں، اور بہت سی بزرگیاں ایسی ملیں گی جن میں کوئی آپ کی برابری کا نہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کی زمین شق ہوگی یعنی پھٹے گی، اور آپ سواری پر سوار محشر کی طرف جائیں گے۔ آپ کا ایک جھنڈا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب اس کے نیچے ہوں گے۔ آپ کو حوض کوثر ملے گا جس پر سب سے زیادہ لوگ وارد ہوں گے۔ بہت بڑی شفاعت آپ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلوں کے لیے آئے، اور یہ اس کے بعد ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو آئیں اور سب انکار کر دیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، جیسے کہ اس کی حدیثیں مفصل آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ شفاعت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی بابت حکم ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جائیں، پھر وہ آپ کی شفاعت سے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی کی امت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ آپ ہی اپنی امت سمیت سب سے پہلے پل صراط سے پار ہوں گے۔ آپ ہی جنت میں لے جانے کے پہلے سفارشی ہوں گے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سور کی حدیث میں ہے کہ تمام مؤمن آپ ہی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کی امت اور امتوں سے پہلے جائے گی۔ آپ کی شفاعت سے کم درجے کے جنتی اعلیٰ اور بلند درجے پائیں گے۔ آپ ہی صاحب وسیلہ ہیں جو جنت کی سب سے اعلیٰ منزل ہے، جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملنے کی۔ یہ صحیح ہے کہ بحکم الہی گنہگاروں کی شفاعت فرشتے بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس قدر لوگوں کے بارے میں ہوگی ان کی گنتی کا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں۔ اس میں کوئی آپ کے مثل اور برابر نہیں۔ کتاب السیرہ کے آخر میں باب الخصائص میں نے اسے خوب بسط سے بیان کیا ہے والحمدللہ۔ مقام محمود کے متعلق مزید احادیث۔ اب مقام محمود کے بارے میں حدیثیں سنیے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ بخاری میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ بس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج بہت نزدیک ہوگا، یہاں تک کہ پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسی حالت میں لوگ آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، آپ یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آپ مخلوق کی شفاعت کے لیے چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کا کنڈا تھام لیں۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ بخاری کی اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اہل محشر سب کے سب اس وقت آپ کی تعریفیں کریں گے۔ بخاری میں یہ بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص آذان سن کر اللہم رب ہذہ دعوت التامہ پوری دعا پڑھ لے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبیوں کا امام، ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوں گا۔ میں یہ کچھ بطور فخر کے نہیں کہتا۔ اسے امام ترمذی بھی اپنی سنن میں لائے ہیں اور حسن صحیح کہا ہے۔ ابن ماجہ کی سنن میں بھی یہ روایت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں قرآن کو 7 قرأتوں پر پڑھنے کا بیان ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ میں نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، الہی میری امت کو بخش دیجئے۔ تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ شفاعت کی لمبی حدیث اور مقام محمود۔ مسند احمد میں ہے کہ مؤمن قیامت کے دن جمع ہوں گے، پھر ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی سے کہیں وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اس جگہ سے آرام دے۔ بس سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش لے جائیے تاکہ ہمیں اس جگہ سے راحت ملے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے۔ فرمائیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ آئیں گے، یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ آپ کو بھی اپنی خطا یاد آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم تھا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے نجات مانگی تھی۔ بس اپنے پروردگار سے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور انہیں تورات دی ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے مجھ میں اتنی قابلیت کہاں؟ پھر اس قتل کا ذکر کریں گے جو بغیر کسی مقتول کے بدلے کے آپ نے کر دیا تھا۔ بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح ہیں۔ وہ یہاں آئیں گے لیکن آپ فرمائیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اول آخر تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ بس وہ سب میرے پاس آئیں گے، میں کھڑا ہوں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ جب اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا۔ بس میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ اللہ چاہیں گے مجھے سجدے میں ہی رہنے دیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، سوال کیجیے دیا جائے گا، شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ بس میں سر اٹھا کر اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ لوٹوں گا، اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ چاہیں اسی حالت میں پڑا رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے، بات کیجیے سنی جائے گی، سوال کریں عطا ہوگا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھا کر وہ حمد بیان کر کے جو مجھے وہی سکھائیں گے سفارش کروں گا۔ بس میرے لیے حد بندی کی جائے گی، میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا۔ پھر چوتھی بار واپس آؤں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ اب تو صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ فرماتے ہیں جہنم میں سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر وہ لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں وہی کھڑا دیکھ رہا ہوں گا جو میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت آپ سے کچھ مانگتی ہے، وہ سب آپ کے لیے جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی چاہے الگ الگ کر دیں۔ اس وقت وہ سب غم میں ہیں، تمام مخلوق پسینوں میں گویا لگام چڑھا دی گئی ہے۔ مؤمن پر تو وہ مثل زکام کے ہے لیکن کافر پر تو موت کا ڈھانپ لینا ہے۔ آپ فرمائیں گے ٹھہرو وہیں آتا ہوں، پس آپ جائیں گے، عرش تلے کھڑے رہیں گے اور وہ عزت و آبرو ملے گی کہ کسی برگزیدہ فرشتے اور کسی بھیجے ہوئے نبی و رسول کو نہ ملی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے کہ محمد کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سفارش کیجیے قبول ہوگی۔ پس مجھے اپنی امت کی شفاعت ملے گی کہ ہر 99 میں سے ایک نکال لاؤں۔ میں بار بار اپنے رب عز و جل کی طرف آتا جاتا رہوں گا اور ہر بار سفارش کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد جائیے، مخلوق الہی میں سے جس نے بھی ایک دن بھی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور اسی پر مرا ہو اسے بھی جنت میں پہنچا آئیے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے،
میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ حلہ پہنائیں گے، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جو کچھ کہنا چاہوں گا کہوں گا، یہی مقام محمود ہے۔ لیکن اس کی سند میں امام زہری کی تدلیس ہے، لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور شانے کا گوشت چونکہ آپ کو زیادہ مرغوب تھا وہی آپ کو دیا گیا۔ رسول اللہ اس میں سے گوشت توڑ توڑ کر کھانے لگے اور فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار میں ہوں، اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے، آواز دینے والا انہیں سنائے گا، نگاہیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، سورج بالکل نزدیک ہو جائے گا اور لوگ ایسی سختی اور رنج و غم میں مبتلا ہو جائیں گے جو ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت وہ آپس میں کہیں گے کہ دیکھو تو صحیح، ہم سب کس مصیبت میں مبتلا ہیں، چلو کسی سے کہہ کر اسے سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ مشورے سے طے ہوگا اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان سے سجدہ کرایا، آپ کیا ہمارے خستہ حالی ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ پروردگار سے شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے رب آج اس قدر غضبناک ہو رہے ہیں کہ کبھی اس سے پہلے ایسے غضبناک نہیں ہوئے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، آج تو مجھے خود اپنا خیال لگا ہوا ہے، میرا نفس نفسی نفسی لگی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ کو زمین والوں کی طرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے، دیکھیے تو ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج تو میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوں گے۔ میرے لیے ایک دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے نفسی نفسی لگ رہی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، کیا آپ ہماری یہ حالت نہیں دیکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرے رب اللہ رب العالمین سخت غضبناک ہیں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض ہوئے نہ اس کے بعد کبھی اس سے زیادہ غصے میں آئیں گے۔ پھر آپ اپنے جھوٹ یاد کر کے نفسی نفسی کرنے لگیں گے۔ یہ جو جھوٹ آپ یاد کریں گے تو یہ آپ نے 3 جھوٹ بولے، 2 تو اللہ کی خاطر اور 1 اپنے نفس کی خاطر، جس کے جواز پر حدیثیں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ جھوٹ نہیں جس کی مذمت شریعت میں آئی ہے اور جس کی وجہ سے آدمی جہنم رسید ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نفسی 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 اور فرمائیں گے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور اپنے کلام سے نوازا ہے، آپ ہمارے پروردگار کے پاس ہماری سفارش لے جائیے، دیکھیے تو کیسی سخت آفت میں ہیں۔ آپ فرمائیں گے، آج تو میرے رب اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں، ایسے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض نہیں ہوئے اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا ناراض ہوں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک انسان کو مار ڈالا تھا، نفسی نفسی، تم مجھے چھوڑو، کسی اور سے کہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے عیسیٰ، آپ رسول اللہ اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی، بچپن میں گہوارے میں ہی آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا، جائیے ہمارے رب سے ہماری سفارش کیجیے، خیال تو فرمائیے کہ ہم کس قدر بے چین ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج جیسا غصہ تو نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، نفسی نفسی نفسی، آپ اپنے کسی گناہ کا ذکر تو نہ کریں گے۔ فرمائیں گے تم کسی اور ہی کے پاس جاؤ، دیکھو میں بتلاؤں، تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجیے، دیکھیے تو ہم کیسی سخت بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں۔
بس میں کھڑا ہوں گا اور عرش تلے آ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے وہ الفاظ کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھلے تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو ملے گا، شفاعت کریں، منظور ہوگی۔ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا، میرے پروردگار میری امت، میرے پروردگار میری امت، اے اللہ میری امت۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، جائیے اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں جنت میں لے جائیے، انہیں جنت کی داہنی طرف سے دروازے سے پہنچائیے، لیکن اور تمام دروازوں سے بھی انہیں روک نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے اور حمیر میں یا مکے اور بصرے میں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسلم میں ہے، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں، اس دن سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی، میں ہی پہلا شفیع ہوں اور پہلا شفاعت قبول کیا گیا۔ مقام محمود کی تفسیر کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بروز قیامت اپنے نبی کی فضیلت سب پر واضح اور ظاہر کرنے کے واسطے اپنے عرش پر بٹھائیں گے۔ واللہ اعلم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور اے نبی دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائیے اچھی طرح لے جائیے، اور جہاں سے نکالیے اچھی طرح نکالیے، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجئے، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر لیں، بس اللہ کا یہی ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھا دیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا حکم فرمایا، یہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مکے سے نکلنا اور مدینے میں داخل ہونا، یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سچائی کے داخلے سے مراد موت ہے، اور سچائی سے نکلنے کی مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور اقوال بھی ہیں، لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہی ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو اطلاع دینا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ غلبہ دین اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ پھر حکم ہوا کہ غلبہ اور مدد کی دعا ہم سے کیجیے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرما لیا۔ اتنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر چکے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و غلبہ طلب کیا تاکہ کتاب اللہ اور حدود اللہ تعالیٰ، فرائض شرع اور قیام دین آپ کر سکے۔ یہ غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کھا جاتا، ہر زور آور کمزور کا شکار کر لیتا۔ سلطان النصیر سے مراد کھلی دلیل بھی ہے، لیکن پہلا قول اولا ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ غلبہ اور طاقت بھی ضروری چیز ہے تاکہ مخالفین حق دبے ہوئے رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اتارنے کے احسان کو قرآن میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ قرآن کی نصیحتیں، اللہ کے وعدے وعید انہیں بدکاریوں سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسلامی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ حق قائم رہنے والا اور باطل مٹنے والا ہے۔ پھر کافروں کی گوش مالی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آ چکا، سچائی اتر آئی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن ایمان نفع دینے والا سچا علم من جانب اللہ آ گیا، کفر برباد غارت اور بے نام و نشان ہو گیا، وہ حق کے مقابلے میں بے دست و پا ثابت ہوا، حق نے باطل کا دماغ پاش پاش کر دیا اور وہ نابود اور بے وجود ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچوکے دے رہے تھے
اور یہی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ چکا، باطل نہ دوبارہ آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں آئے۔ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کی پوجا باٹ کی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندھے منہ گرا دو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کی اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کے دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شک، نفاق، شرک، ٹیڑھا پن اور باطل کی لگاوٹ سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایمان، حکمت، بھلائی، رحمت، نیکیوں کی رغبت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اس پر ایمان و یقین لائے، اسے سچ سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، یہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہاں جو ظالم و جابر ہو، جو اس سے انکار کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ قرآن سن کر اس کا کفر اور بڑھ جاتا ہے، پس یہ آفت خود کافر کی طرف سے اس کے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ قرآن کی طرف سے۔ وہ تو سراسر رحمت و شفا ہے۔ چنانچہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کانوں میں ٹینٹ ہے اور ان کی نگاہوں پر اندھا پن ہے، یہ تو دور دراز سے آوازیں دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ الْآيَةُ، یعنی جہاں کوئی صورت اتری کہ ایک گروہ نے پوچھنا شروع کیا کہ تم میں سے کس کو اس قرآن نے ایمان میں بڑھایا، سنو ایمان والوں کے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ ہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے، وہ مرتے دم تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ الغرض مؤمن اس پاک کتاب کو سن کر نفع اٹھاتا ہے، اسے حفظ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ بے انصاف لوگ نہ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، نہ اسے حفظ کرتے ہیں، نہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے شفا و رحمت صرف مؤمنوں کے لیے بنایا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور انسان پر جب بھی ہم اپنی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا رہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں آپ کے رب ہی بخوبی جاننے والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ انسان کی خود غرضی، خیر و شر، برائی بھلائی میں عموماً انسان کی جو عادت ہے اسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ مال، عافیت، فتح، رزق، نصرت، تائید، کشادگی اور آرام پاتے ہی نظریں پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، گویا کہ اب اسے کبھی برائی پہنچنے کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کروٹ بدل لیتا ہے، گویا کبھی کی جان پہچان ہی نہیں، اور جہاں مصیبت، تکلیف، دکھ، درد، آفت، حادثہ پہنچا اور یہ نا امید ہوا، سمجھ لیتا ہے کہ اب بھلائی، چھٹکارا، راحت، آرام ملنے کا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یعنی اگر ہم انسان کو راحتیں دے کر جہاں ہم نے واپس لے لی کہ یہ محض مایوس اور ناشکرا بن گیا، اور جہاں مصیبت سے ہم نے عافیتیں دیں کہ پھول گیا، گھمنڈ میں آ گیا اور ہانک لگانے لگا کہ بس اب برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی طرز پر، اپنی طبیعت پر، اپنی نیت پر، اپنے دین اور طریقے پر عمل پیرا رہے تو لگے رہیں۔ اس کا علم کہ فی الواقع راہ راست پر کون ہے صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ وہ اپنے مسلک پر گو کاربند ہوں اور اسے اچھا سمجھ رہے ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کھلے گا کہ جس راہ پر وہ تھے وہ کیسی خطرناک تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 121 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمانوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا ہے اپنی جگہ اپنے کام کرتے جاؤ، بدلے کا وقت یہ نہیں، قیامت کا دن ہے، نیکی بدی کی تمیز اس دن ہوگی، سب کو بدلے ملیں گے، اللہ تعالیٰ پر کوئی امر پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے اے نبی روح کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا، بخاری وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں آپ کے ہمراہ تھا۔ یہودیوں کے گروہ نے آپ کو دیکھ کر آپس میں کانا پوسی شروع کی کہ آؤ ان سے روح کی بابت سوال کریں۔ کوئی کہنے لگے اچھا، کوئی روکنے لگے، کوئی کہنے لگے تمہیں اس سے کیا نتیجہ، کوئی کہنے لگے شاید کوئی جواب ایسا دے جو تمہارے خلاف ہو، جانے دو، نہ پوچھو۔ آخر وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر ٹھہر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی اتر رہی ہے، خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کی اتری ہوئی آیت سے ہی اس موقع پر مدینے کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی ہو۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت سے بھی اس آیت کا مکے میں اترنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے یہودیوں سے درخواست کی کہ کوئی مشکل سوال بتلاؤ کہ ہم ان سے یعنی محمد سے پوچھیں۔ انہوں نے یہ سوال بتایا، اس کے جواب میں یہ آیت اتری تو یہ سرکش کہنے لگے ہمیں بڑا علم ہے، تورات ہمیں ملی ہے، اور جس کے پاس تورات ہو اسے بہت سی بھلائیاں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 نازل کی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یعنی اگر تمام سمندروں کی سیاہی مل جائے اور اس سے کلمات الہی لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ روشنائی سب ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات باقی رہ جائیں گے، گو پھر تم اس کی مدد میں اور بھی لاؤ۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے یہودیوں کے سوال پر اس آیت کا اترنا اور ان کے پاس مکروہ قول پر دوسری آیت یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ کا اترنا بیان فرمایا ہے، یعنی روئے زمین کے درختوں کی قلمیں اور روئے زمین کے سمندروں کی روشنائی اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایسے ہی اور سمندر بھی ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ تورات کا علم جو جہنم سے بچا لینے والا ہے بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑی چیز ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مکے میں یہ آیت اتری کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے علماء یہود آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم عطا فرمایا گیا ہے، اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم؟ رسول اللہ نے فرمایا تم بھی اور وہ بھی۔ انہوں نے کہا سنو، تم خود قرآن پڑھتے ہو کہ ہم کو تورات ملی ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بھی بہت کم ہے، ہاں بے شک تمہیں اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہیں بہت کچھ نفع ملے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ سے روح کی بابت سوال کیا کہ اسے جسم کے ساتھ عذاب کیوں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ اس بارے میں کوئی آیت وہی آپ پر نہیں اتری تھی، آپ نے ان سے کچھ نہ فرمایا۔ اسی وقت آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت اتری۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان بولے آئے ہیں۔ یہودی کہنے لگے وہ یعنی جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ نازل ہوئی، یعنی جبریل علیہ السلام کے دشمن کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے، اور ایسا شخص تو کافر ہے کہ جو جبریل سے دشمنی رکھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد ایک ایسا عظیم الشان فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ اگر اس سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک لقمہ بنانے کو کہا جائے تو وہ بنا لے۔ اس کی تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، کہ اے اللہ آپ پاک ہیں جہاں بھی ہیں۔ لیکن یہ حدیث غریب بلکہ منکر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 لغت ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے ہر بولی میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیامت تک اڑتا رہتا ہے۔ یہ اثر بھی عجیب و غریب ہے، واللہ اعلم۔ سہیلی کی روایت میں تو ہے کہ اس کے 1,00,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں، جن سے مختلف بولیوں میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو انسانی صورت پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ اور فرشتوں کو تو وہ دیکھتے ہیں لیکن اور فرشتے انہیں نہیں دیکھتے، پس وہ فرشتوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے یہ فرشتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں جواب دیجئے کہ روح امر ربی ہے، یعنی اس کی شان سے ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تم میں سے کسی کو نہیں۔ تمہیں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، پس وہ بہت ہی کم ہے، مخلوق کو صرف وہی معلوم ہے جو اللہ نے انہیں معلوم کرایا ہے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے کہ جب یہ دونوں بزرگ کشتی پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت ایک چڑیا کشتی کے تختے پر بیٹھ کر اپنی چونچ پانی میں ڈبو کر اڑ گئی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا اور اتنا ہی ہے جتنا یہ چڑیا اس سمندر سے لے اڑی۔ بقول سہیلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کا سوال ضد کرنے اور نہ ماننے کے طور پر تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواب ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ روح اللہ کی شریعت میں سے ہے، تمہیں اس میں نہ جانا چاہیے۔ تم جان رہے ہو کہ اس کے پہچاننے کی کوئی طبعی اور فلسفی راہ نہیں، بلکہ وہ شریعت کی جہت سے ہے، پس تم شریعت کو قبول کر لو، لیکن ہمیں تو یہ طریقہ خطرے سے خالی نظر آتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر سہیلی نے اختلاف علماء بیان کیا ہے کہ روح نفس ہی ہے یا اس کے سوا، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روح جسم میں مثل ہوا کے جاری ہے اور نہایت لطیف چیز ہے، جیسے کہ درختوں کی رگوں میں پانی چڑھتا ہے، اور جو روح فرشتہ ماں کے پیٹ کے بچے میں پھونکتا ہے وہ جسم کے ساتھ ملتی ہی نفس بن جاتی ہے، اور جس کی مدد سے وہ اچھی بری صفتیں اپنے اندر حاصل کر لیتی ہے، یا تو ذکر اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہو جاتی ہے یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے۔ مثلا پانی درخت کی حیات ہے، اس کے درخت سے ملنے کے باعث وہ ایک خاص بات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ انگور پیدا ہوئے، پھر ان کا پانی نکالا گیا یا شراب بنائی گئی، پس وہ اصلی پانی جس صورت میں آیا اب اسے اصلی پانی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اب جسم کے اتصال کے بعد روح کو اعلیٰ روح نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح اسے نفس بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہنا بھی بطور انجام کو پہچاننے کے ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ روح نفس اور مادے کی اصل ہے، اور نفس اس سے اور اس کے بدن کے ساتھ کے اتصال سے مرکب ہے، پس روح نفس ہے لیکن ایک وجہ سے نہ کہ تمام وجوہ سے۔ بات تو یہ دل کو لگتی ہے لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ کلام کیا ہے اور بڑی بڑی مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ اس مضمون پر بہترین کتاب حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ کی کتاب الروح ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف اے نبی ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی میسر نہ آ سکے۔ یہ تو صرف آپ کے رب کا رحم و کرم ہے، یقین مانیں کہ آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے،
گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح ہیر پھیر سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر تاہم اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن یقیناً معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبردست احسان اور عظیم الشان نعمت کو بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کی ہے، یعنی آپ پر وہ پاک کتاب نازل فرمائی جس میں کہیں سے بھی کسی وقت باطل کی آمیزش ناممکن ہے۔ اگر وہ اللہ چاہے تو اس وحی کو سلب بھی کر سکتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک سرخ ہوا چلے گی شام کی طرف سے، یہ اٹھے گی، اس وقت قرآن کے ورقوں میں سے اور حافظوں کے دلوں میں سے قرآن سلب ہو جائے گا، ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور احسان بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی بزرگی ایک یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق اس کے مقابلے سے عاجز ہے، کسی کے بس میں اس جیسا کلام نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل، بے نظیر، بے شریک ہے، اسی طرح اللہ کا کلام مثلیت سے، نظیر سے، اپنے جیسے سے پاک ہے۔ ابن اسحاق نے وارد کیا ہے کہ یہودی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اسی جیسا کلام بنا لاتے ہیں، پس یہ آیت اتری، لیکن ہمیں اس کے ماننے میں تعامل ہے، اس لیے کہ یہ صورت مکیہ ہے اور اس کا کل بیان قریشیوں سے ہے، وہی مخاطب ہیں اور یہود کے ساتھ مکے میں آپ کا اجتماع نہیں ہوا، مدینے میں ان سے میل ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ ہم نے اس پاک کتاب میں ہر قسم کی دلیلیں بیان فرما کر حق کو واضح کر دیا ہے اور ہر بات کو شرح و بسط سے بیان فرما دیا ہے، باوجود اس کے بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور حق کو دھکے دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔